اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اعمال سے باخبر ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں، اس پر بھی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ابن ماجہ شریف اور ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی اسمع انی ارا ما لا ترون، انی ارا ما لا ترون، کیا مفہوم ہوا؟ بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اور وہ چیزیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ Indeed I see what you do not see and hear what you do not hear۔ اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لباس بشری میں تشریف لائے، ان کا اور ہمارا کسی صورت کوئی موازنہ، کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں، جبکہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح بشر ہے، ایسی کوئی بھی آیت نہیں۔ انما انا بشر مثلکم، اس کا ترجمہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ او نبی یو ٹیل دیٹ آئی ایم جسٹ اے ہیومن بینگ لائک یو، میں جسٹ اے ہیومن بینگ لائک یو، میں بس خالی تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ یہ ترجمہ ہے ہی نہیں۔ لباس بشری میں یعنی بحیثیت انسان کے میں تشریف لایا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار کو یہ کہلوایا کہ میں بحیثیت انسان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، نہ ہی اللہ کا بیٹا ہوں۔ ظاہری صورت میں تم جیسا ہوں، بشر کا معنی ہوتا ہے ظاہری صورت، تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اپیرنٹلی ظاہری صورت میں تمہارے جیسا ہوں۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس طرح کہ جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مبالغہ کیا، ایگزیجریشن کا معنی کیا ہوا؟ جو چیز نہیں ہے اس کو بیان کرنا، جو ہے اس سے زیادہ بیان کرنا، مبالغہ کرنا، ایگزیجریشن۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے نصرانیوں نے ایگزیجریشن کیا۔ کیا ایگزیجریشن کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا، کوڑ والوں کو شفا دے دی اللہ کے حکم سے، نابینا کو بینائی اللہ کے حکم سے عطا کر دی۔ اور قرآن کریم کے الفاظ ایک جگہ یہ ہے کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے بینائی دیتا ہوں۔ تو اپنی طرف نسبت کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ آپ ہمارے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھ کر نصرانیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری تعریف میں اس طرح مبالغہ مت کرنا جیسے کرسچینس نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا۔ اب اس حدیث پاک کو لے کر یہ کہنا کہ تم لوگ نعت پاک پڑھتے ہو، حضور نے تو فرمایا کہ زیادہ تعریف مت کرو، حالانکہ یہاں زیادہ تعریف کا تذکرہ ہے ہی نہیں۔ مبالغہ کس سے کہتے ہیں؟ ایگزیجریشن کس سے کہتے ہیں؟ جو چیز نہ ہو اس کو بیان کرنا۔ تو ہم نے تعریف تو وہ کی ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود ہے۔ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام افضل البشر نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم غیب نہیں دیا؟ تو ہم قصائد میں کہتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دافع البلا نہیں بنایا ہے؟ تو ہم نعت میں یہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے وہ چیزیں بیان نہیں کی جو ایکسٹرا ہو، بلکہ حضور کی شان تو یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کوئی کما حقہ بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے جب فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، تو ہر وقت ہر آن ہر مومنٹ سرکار کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ تو جتنی بھی ہم تعریف کریں گے اس سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا رہتا ہے۔ تو کیسے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو مکمل بیان کر سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ آپ کے جو اوصاف ہے، جو کوالٹیز ہے، وہ ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے، کسی چیز کا اینڈ ہونا بھی عیب میں شمار کیا ہے۔ تو یا رسول اللہ دن بدن مومنٹ مومنٹ آپ کے درجات میں بلندی ہوتی ہے، تو آپ کے درجات کو ہم لمٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک ایک لمٹ ہے، لیکن مخلوق کے نزدیک کوئی لمٹ ہے نہیں۔ تو جب آپ کی شان یہ ہے تو یا رسول اللہ آپ کے اوصاف، آپ کے کوالٹیز، آپ کے ایٹریبیوٹس یہ ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے۔ جب یہ شان ہے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخر میں فرما دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا، اس میں حکمت یہ تھی کہ اے لوگوں میں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، میرے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوئے، میرے کہنے پر سورج واپس پلٹ آیا، اور میں جب راستے میں چلتا ہوں تو درخت پتھر مجھ پر سلام پیش کرتے ہیں، بادل سایہ کر دیتے ہیں۔ دوسروں کے پسینوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ لوگ دور بھاگتے ہیں، لیکن میرا پسینہ عطر سے بھی زیادہ خوشبودار۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے معجزات کو دیکھ کر
انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرا دینا، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیا پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس طرح معجزات میرے دیکھ کر مجھے اللہ کا بیٹا نہ بنا دینا۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، اور یہ بھی اللہ یہ نہیں کہتا کہ اے نبی تم ان جیسے ہو، نہیں، آپ اپنی زبان سے ان کفار کو کہہ دیجئے کہ بظاہر، ظاہری صورت میں تمہاری طرح ہوں، انما انا بشر مثلکم یوحا الی، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہی فرق، بہت بڑا فرق ہے کہ میں نبی ہوں تم نبی نہیں ہو۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا کیا؟ اللہ نے حکم دیا یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک الہ جو ہے، معبود جو ہے، وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی میرے معجزات کو دیکھ کر تو مجھے اللہ کا بیٹا مت بنا دینا، نہ ہی میں اللہ ہوں نہ اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ پیغام دینا مقصود تھا۔ اور اس کے برعکس صحابہ کرام کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ارشاد فرمایا انی لست کاحدکم او کما قال، تم میں کون میری طرح ہے؟ تو صحابہ کرام سے دیکھ کر یہ فرمانا کہ میری طرح تمہارے درمیان کون ہے، تو یہاں کفار سے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کفار کی طرح ہو گئے، نہیں، ہمارے جیسے بشر ہو گئے، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میرے ان معجزات کو دیکھ کر مجھے اللہ کا بیٹا مت بنا دینا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ہم سب کا معبود، پیدا کرنے والا، خالق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ تو اب وہ لوگ جو اس آیت کو مسکوٹ کر کے آتے ہیں، ان کو ہم جواب میں ایک اور آیت پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، سورہ انعام کی آیت کریمہ، جس کا مفہوم کہ زمین میں کوئی ایسا جانور نہیں، آسمان میں کوئی ایسا پرندہ نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے، اے لوگو تمہارے مثل ایک قوم ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ جانور ہمارے مثل ایک قوم ہے، پرندے آسمان میں اڑنے والے ہمارے مثل ایک قوم ہے۔ تو مثلکم کا لفظ یہاں بھی موجود ہے، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم۔ تو جو لوگ یہاں مثلکم کے لفظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا کہتے ہیں، ان سے آپ کہیے کہ تم بھی کتوں جیسے ہو، کیوں؟ وہ بھی تمہاری طرح قوم ہے۔ اللہ نے فرمایا امم امثالکم، تم بھی خنزیر کی طرح ہو، تو برا مان جائیں گے کہ ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تم جانوروں سے کیوں موازنہ کرتے ہو؟ تو ہم یہ جواب دیں گے کہ جب اس آیت کریمہ سے ثابت ہے لفظ مثلکم سے، تو تمہیں برا کیوں لگتا ہے؟ تو کہیں گے کہ نہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں نا، ہم جانور سے بہتر ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو شان ہی ایسی ہے کہ کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کا کلمہ لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، کلمے میں بھی ہم حضور کے برابر نہیں ہیں، ہم کسی بھی چیز میں حضور کے برابر نہیں ہیں۔ ہم پر 5 نمازیں فرض ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض تھی، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، اللہ نے حضور علیہ السلام کو بڑے بڑے اختیارات سے نوازا، تو کسی بھی طرح کوئی کمپیریزن کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ تو اب وہاں ان کا اس طرح پیش کرنا، یہ آپ کے لیے ایک آسان سا جواب ہے کہ ایسا کوئی آپ کے سامنے کہے تو آپ ان کو سورہ انعام کی وہ آیت کریمہ کی مثال پیش کر دیں۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے کہنے والے سنیں، ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی حدیث، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ تو یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیفرنشیٹ فرما دیا، کلیئرٹی کے ساتھ فرما دیا کہ کوئی برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح فرمایا کہ اے بلال، مجھے اس عمل کے تعلق سے بتاؤ کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی۔ اب زمین سے جنت کتنی دوری پر ہے؟ آپ تفسیر پڑھ کر دیکھ لیجیے، کئی اقوال آپ کو ملیں گے۔ تفسیر کی روشنی میں زمین سے آسمان کا ڈسٹنس 500 سال کا ہے، اور آسمان کی گہرائی جو ڈیپتھ آف دی اسکائی ہے وہ بھی 500 سال ہے۔ تو ایک آسمان کو طے کرنے کے لیے 1000 سال ہوئے، 7 آسمان کو طے کرنا ہے تو 7000 سال چاہیے، اور 7 آسمان کے کتنے اوپر جنت ہے وہ اللہ بہتر جانے، اس کی عطا سے اللہ کے رسول بہتر جانے۔ تو ہزاروں سال کی مسافت، اتنا بڑا ڈسٹنس، سرکار علیہ السلام جنت میں ہیں، اور حضرت بلال سے فرماتے ہیں کہ تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی۔ تو کیا ہمارے کان نبی کے کان مبارک جیسے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں ٹہل رہے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ اچھا، یہ تو میں نے تفسیر کی روشنی میں بتایا۔ آج سائنس کا دور ہے، سائنس تو یہ کہتی ہے کہ آسمان نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بس ایک ملکی وے ہے، اور ملکی وے تک پہنچنے کے لیے بھی ہزاروں کروڑوں سالوں کی ضرورت ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ لائٹ کی سپیڈ جو ہے نا پر سیکنڈ 300,000 کلومیٹر سے 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ سپیڈ میں لائٹ چلتی ہے، تو ملکی وے تک جا کے ختم کر دیتے ہیں، آسمان کو تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اور ہم چونکہ قرآن پر عقیدہ رکھنے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، تو قرآن کریم میں 7 آسمان کا ذکر ہے، تو 7 آسمان کو طے کر کے، اب وہ 500 سال کا ایک آسمان کا ڈسٹنس ہو یا لاکھوں سال کا ہو، میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ہم کم سے کم لے لیتے کہ 500 سال، تو ایک آسمان کے لیے 1000 سال
انکلوڈنگ دا ڈیپتھ آف دی اسکائی. تو 7,000 سال اور اس کے بھی اوپر کے ڈسٹنس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا جب یہ ثابت ہے تو ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سری لنکا سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، لندن سے، کینیڈا سے، کہیں سے بھی یا رسول اللہ کی صدا لگائے. اور حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہے تو حیات ہیں، اور پھر بھی حضور علیہ السلام اتنا چھوٹا ڈسٹنس نہ سنیں، یہ کہاں کی بات ہے؟ سبحان اللہ. تو ہمیں کیا پتا چلا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا عالم کہ ہیں جنت میں، لیکن مدینہ شریف یا مکہ شریف میں ٹہلنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی. اچھا، دوسرا یہ کہ قدموں کی آہٹ یہ معمولی ہوتی ہے نا، چلتے ہوئے جو آواز آتی ہے یہ تو بہت معمولی ہوتی ہے، تو معمولی سی آواز بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے مخفی نہیں ہے. دوسری بات، اگر یہ واقعہ مکہ شریف کا ہے یا مدینہ شریف کا ہے تو آپ مجھے بتائیے، کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اکیلے مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں ٹہلتے تھے؟ ہزاروں لوگ تھے. تو ہزاروں لوگوں کے درمیان پہچان لینا کہ یہ بلال ہی کے قدموں کی آہٹ ہے، اس سے کیا پتا چلا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف سنتے ہیں آواز کو، بلکہ ریکگنیشن بھی ہے، پہچانتے بھی ہے ہزاروں لوگوں کے درمیان یہ آواز کس کی ہے، یہ قدموں کی آہٹ کس کی ہے، وہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہچانتے ہیں. اس پر بھی ایک اور دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حافظ ابن کثیر نے بھی سورہ انعام آیت نمبر 75 جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر ہے کہ ملکوت و سماوات اللہ نے ان کے سامنے رکھ دیے، اس آیت کریمہ کے تحت حافظ ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے جو ترمذی شریف میں ہے. حدیث کا مفہوم کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خاص کرم فرمایا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور کائنات کی ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی. فتجلی لی کل شیء، ہر چیز فتجلی لی، میرے لیے تمام چیزیں روشن ہو گئی. کل شیء کا لفظ، تمام شے میرے سامنے روشن ہو گئی. اور اس پر حضور علیہ السلام نے ختم نہیں فرمایا، آگے فرماتے ہیں وعرفت، تمام چیزیں مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے تمام چیزوں کو پہچان لیا. دیکھیے، دیکھنا اور ہے، پہچاننا اور ہے. آپ کسی مجمع میں چلے جائیں گے، 10,000 کا مجمع ہے، آپ دیکھ لیں گے 10,000 کے مجمع کو، لیکن 10,000 کے مجمع میں کون کون کھڑا ہے یہ ہم پہچان تو نہیں پائیں گے، انڈیویجولی ہر کسی کو نہیں پہچانتے. سرکار علیہ السلام 10,000 کی بات نہیں فرما رہے، پوری کائنات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور کائنات کی ہر چیز کو میں نے پہچان لیا. وعرفت، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان، سبحان اللہ، سماعت کا یہ عالم، بصارت کا یہ عالم، معرفت کا یہ عالم کہ مخلوق پوشیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں سے ہے ہی نہیں. اچھا، اب